مصر کے سابق صدر محمد مرسی کمرۂ عدالت میں انتقال کر گئے ہیں۔ وہ 68 برس تک حیات رہے۔ عرب میڈیا کے مطابق محمد مرسی پر قتل کے لیے جاسوسی کے الزام میں مقدمے کا سامنا تھا۔ کیس کی سماعت کے موقع پر وہ عدالت میں موجود تھے۔ جیسے ہی کارروائی برخاست ہوئی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ انہیں ہسپتال لے جایا گیا، تاہم وہ راستے میں دم توڑ گئے۔ محمد مرسی اور مصر کی کہانی کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا۔ ہم 1970 سے شروع کرتے ہیں، جب مصر میں انور سادات کی حکومت تھی۔ 1977 میں مصر میں اس وقت مظاہرے شروع ہو گئے جب مصر نے IMF اور ورلڈ بینک سے قرض لیا اور IMF کی شرائط کے مطابق فوڈ آئٹمز پر دی گئی حکومتی سبسڈی ختم کر دی۔ 1981 میں مصر کے صدر انور سادات قتل ہو گئے اور مصر کو ملٹری نے ٹیک اوور کر لیا، جس کے نتیجے میں حسنی مبارک مصر کے نئے صدر بنے اور یہیں سے مصر اور محمد مرسی کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ محمد مرسی 1951 میں مصر کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ وہ 5 بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ ان کے والد ایک غریب کسان تھے۔ ان کے والد اس قدر غریب تھے کہ بچپن میں مرسی گدھے پر بیٹھ کر اسکول جایا کرتے تھے۔ 1975 میں انہوں نے مصر کی قاہرہ یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی اور پھر 1978 میں میٹالرجی میں MSc کی۔ 17 سال کی عمر میں ان کی اپنی کزن سے شادی ہوئی۔ مرسی کی ازدواجی زندگی بہت خوشحال تھی۔ ایک میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے مرسی کی بیوی کا کہنا تھا کہ مرسی گھر کے کاموں میں میری مدد کرتے ہیں اور کبھی کبھی مجھے کھانا بھی بنا کر دیتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہماری کوئی بھی لڑائی چند منٹوں سے زیادہ دیر تک نہیں رہی۔ محمد مرسی کا بھی کہنا تھا کہ اپنی کزن سے شادی ان کی زندگی کا بہترین فیصلہ تھا۔ 1979 میں انہوں نے مسلم بردرہڈ جوائن کی۔ مسلم بردرہڈ مصر میں ایک اسلامی جماعت ہے جو مصر میں اسلام کے نفاذ کے لیے کوشاں ہے۔ MSc کے بعد مرسی امریکہ چلے گئے اور کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی سے PhD کی اور پھر وہاں پڑھاتے بھی رہے۔ وہ کچھ سال امریکہ میں رہے اور پھر 1985 میں مصر میں واپس آ گئے۔ وہ 2002 سے لے کر 2005 تک پارلیمنٹ کے آزاد رکن بھی رہے۔ مسلم بردرہڈ پر مصر میں سیاست میں حصہ لینے پر پابندی تھی، اس لیے مرسی نے 2011 میں مسلم بردرہڈ کا ایک پولیٹیکل ونگ بنایا اور خود اس کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ 2011 میں مڈل ایسٹ میں عرب سپرنگ کا آغاز ہوا، جس نے کئی اشیاء سے حکومت کرنے والے حکمرانوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ مصر میں بھی عرب سپرنگ کی تحریک آ چکی تھی اور مرسی نے مصر میں اس تحریک کی قیادت کی۔ جب اس تحریک نے زور پکڑا تو حسنی مبارک نے مرسی اور ان کے ساتھیوں کو قید کر دیا۔ 2 دن بعد مرسی نے حزب اللہ اور حماس کی مدد سے جیل توڑی اور فرار ہو گئے۔ حزب اللہ اور حماس کی مدد سے جیل توڑنے کے الزام میں انہیں 2013 میں سزائے موت بھی سنائی گئی۔ خیر، ہم واپس 2011 پر آتے ہیں۔ عرب سپرنگ کی تحریک زور پکڑتی گئی اور یوں حسنی مبارک حکومت ملٹری کونسل کے حوالے کر کے مستعفی ہو گئے۔ اپریل 2011 میں لاکھوں لوگوں نے مرسی کے ساتھ مل کر مصر کے مشہور تحریر اسکوائر پر حکومت کے خلاف مظاہرہ کیا۔ حکومت ان کے مطالبات ماننے پر مجبور ہو گئی اور 30 سال سے قائم فوجی حکومت ختم کر کے مصر میں پہلی بار جمہوریت نافذ کرنے کا اعلان کیا گیا۔ چنانچہ 2012 میں الیکشن ہوئے۔ ایک طرف محمد مرسی تھے جن کی حمایت مسلم بردرہڈ کر رہی تھی، جبکہ ان کے مقابلے میں احمد شفیق تھے جو پہلے فوج میں ایئر فورس کا حصہ تھے۔ احمد شفیق کو حسنی مبارک اور فوج کی حمایت حاصل تھی۔ جب الیکشن کے نتائج سامنے آئے تو محمد مرسی 51.7% ووٹس کے ساتھ فاتحہ قرار پائے اور یوں وہ مصر کے پہلے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ بنے۔ محمد مرسی نے جب حکومت سنبھالی تو انہیں بہت سے مسائل تحفے میں ملے۔ اکانومی کا برا حال تھا، تمام اداروں میں فوج کی بات سنی جاتی تھی، قانون کی نہیں۔ مصر کی عدلیہ میں فوج کا بہت زیادہ عمل دخل تھا۔ مصر کی فوج اور عدلیہ محمد مرسی کی حکومت کے خلاف تھے۔ محمد مرسی مصر کی اکانومی کو بہتر کرنے میں زیادہ کامیابی حاصل نہ کر سکے اور مصر بیرونی امداد پر چلنے لگا جو زیادہ تر ترکی اور قطر سے آتی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے مصر میں نیا آئین نافذ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس آئین میں مصر میں اسلام نافذ کرنے کے لیے کافی اقدامات اٹھائے گئے کیونکہ یہ آئین مسلم بردرہڈ سے لکھوایا گیا تھا۔ چونکہ عدلیہ میں فوج گھس چکی تھی جس کی وجہ سے عدلیہ بھی مرسی کے خلاف تھی، اس لیے مرسی نے نئے آئین میں ایک شق شامل کی جس کے مطابق مرسی کے فیصلوں پر عدالت میں نظر ثانی اپیل دائر نہیں کی جا سکتی۔ مصر کے لوگ چونکہ کافی حد تک سیکولر تھے اس لیے انہیں یہ بات اچھی نہ لگی۔ اس کے علاوہ مسلم بردرہڈ کے کارکن رات 10 بجے سے پہلے بازار بند کروا دیتے تھے، جبکہ اس سے پہلے ساری رات بازار کھلے رہتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر بازار جلدی بند ہوں گے تو زیادہ لوگ صبح کی نماز پڑھیں گے۔ چونکہ مصر میں لوگ سیکولر تھے جبکہ مرسی اس میں اسلامی آئین متعارف کروا رہے تھے،
اس لیے ان کے خلاف بھی احتجاج شروع ہو گئے۔ اس کے علاوہ فوج اور عدلیہ بھی ان کے خلاف تھی، اس لیے یہ احتجاج بڑھتے چلے گئے۔ مرسی کے ناقدین کے مطابق مصر میں مرسی کا اسلامی آئین متعارف کروانے کا فیصلہ انہیں مہنگا پڑا۔ ان کے ناقدین کا یہ بھی خیال تھا کہ مسلم بردرہڈ مرسی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ چنانچہ احتجاج بڑھتے گئے، مرسی کے حامی اور مخالفین میں جرپوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ جنوری 2013 میں مرسی کے حامیوں اور مخالفین کی جرپوں کے دوران 50 لوگ جاں بحق ہو گئے۔ چنانچہ مرسی کے مخالفین نے فوج سے مدد مانگ لی۔ فوج نے 30 جون 2013 کو مرسی کو الٹیمیٹم دیا کہ وہ 48 گھنٹے کے اندر اندر مسئلہ حل کریں۔ مرسی یہ مسئلہ حل نہ کر سکے اور یوں 3 جولائی 2013 کو مصر میں ایک بار پھر ملٹری نے ٹیک اوور کر لیا، جس کے بعد سیسی مصر کے نئے صدر بنے۔ خطے کی دوسری طاقتیں جن میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں، مرسی کو اپنے لیے خطرہ سمجھتی تھیں، اس لیے مرسی کو ہٹوانے میں ان کا بھی ایک اہم کردار تھا۔ سیسی نے مرسی اور مسلم بردرہڈ کے لوگوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ مرسی کو قید کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ مرسی کی قید کے بعد بھی مرسی کے حامی سڑکوں پر احتجاج کرتے رہے۔ اگست 2013 میں فوج نے ان مظاہرین پر حملہ کیا اور 800 لوگوں کو سڑکوں پر گولیاں مار دی گئیں۔ مصر کی جدید تاریخ میں یہ سیاہ ترین دن سمجھا جاتا ہے۔ جنرل سیسی نے مرسی اور اپنے سیاسی مخالفین پر کریک ڈاؤن کا آغاز کیا، ان کے خلاف مقدمے بنائے گئے، انہیں جیلوں میں بند کیا گیا۔ دسمبر 2013 میں جنرل سیسی نے مسلم بردرہڈ کو دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کر دیا۔ مسلم بردرہڈ کو مصر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے علاوہ کوئی ملک بھی دہشت گرد نہیں مانتا۔ اپریل 2019 میں ٹرمپ انتظامیہ نے سعودی عرب کے کہنے پر مسلم بردرہڈ کو دہشت گرد قرار دینا چاہا، مگر انہیں دوسرے امریکی عہدیداران سے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ مسلم بردرہڈ امریکی دہشت گردی کی تعریف پر پورا نہیں اترتی تھی، جس کے بعد یہ فیصلہ منسوخ کر دیا گیا۔ مسلم بردرہڈ مصر میں 1928 میں بنائی گئی تھی، مگر یہ کبھی بھی حکومت میں آنے سے ناکام رہی تھی۔ محمد مرسی کا دور مسلم بردرہڈ کے لیے سنہرا دور تھا، مگر اس کے بعد مسلم بردرہڈ کے لیڈران کو یا تو قید میں ڈالا گیا یا ملک سے نکال دیا گیا۔ 2013 میں مرسی کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ ان کی فیملی کو ان کی صحت سے متعلق شدید خدشات تھے، مگر انہیں ان کی فیملی سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا۔ 2018 میں برطانوی قانون دانوں نے جیل کا دورہ کیا اور بتایا کہ مرسی کو شدید قسم کے ٹارچر کا سامنا ہے، ان کی صحت انتہائی خراب ہے اور انہیں علاج کی مناسب سہولیات بھی مہیا نہیں کی جا رہی تھیں۔ ان کی وفات کے بعد ترکی کے صدر طیب اردگان نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مغرب نے ہمیشہ سیسی کے ظلم و ستم کو نظر انداز کیے رکھا اور سیسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ وہ مرتے دم تک اپنے آپ کو مصر کا لیجیٹیمیٹ پریزیڈنٹ مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میری حکومت لیجیٹیمیٹ ہے، جس کو غیر قانونی طریقے سے ختم کیا گیا۔ بلا شبہ مرسی جمہوریت اور انصاف کی بالادستی پر یقین رکھنے والوں کے لیے ایک مثال ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اپنی رائے کا اظہار کمنٹس کی صورت میں ضرور کریں۔